अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड इट इज़ ए लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ देखेंगे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है और उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको ज़रा ओवरव्यू देखते हैं कि प्रोसेसेस किस तरह के हो सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरे कहलाते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो प्रोसेसेस होते हैं कि इनको किसी और की किसी और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाते हैं। जबकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो डाटा को शेयर करते हैं और या कोऑपरेट करते हैं विद अदर प्रोसेसेस। तो जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं उसमें हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कि एक प्रोसेस ने शेयर करना होगा कुछ अमाउंट ऑफ डेटा टुवर्ड्स द अदर प्रोसेस। तो उस केस में वो जो प्रोसेसेस होंगे उनको कम्युनिकेट करवाना होगा, तो उसके लिए फिर हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म होता है। और कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर ही हम लोग आईपीसी को यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रोसेस कोऑपरेशन क्यों की जाती है? उसकी पहली रीज़न तो ये है कि हमारे पास आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, हमारे पास कुछ डाटा, कुछ इस तरह की एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन। देन दूसरी रीज़न ये है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की वजह से ही हमारे पास कंप्यूटेशनली तौर पे स्पीड अप अचीव हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह ले सकते हैं कि जैसे मल्टी थ्रेडिंग हम लोग करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग इस तरह की जाती है ताकि आपके पास जो एक ह्यूज टास्क है उसको डिवाइड कर लिया जाए स्मॉलर पोर्शन ऑफ थ्रेड्स के अंदर, और वो जो थ्रेड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके ओवरऑल जो स्पीड अप है उसको इंक्रीज़ किए जा सके। जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस होगी या थ्रेड्स होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी उस जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो डिक्रीज़ होगा, तो उस वजह से हमारे पास जो टास्क होगा वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो उससे हमारे पास जो कंप्यूटेशनली तौर पे जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो बेहतर मिलेगी, और इस तरह हम लोग कंप्यूटेशनल तौर पे एक स्पीड अप को अचीव कर सकेंगे। दूसरा ये कि हमारे पास जब हम लोग प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं या कोऑपरेट करते हैं तो एक्चुअली हम लोग मॉड्यूलर अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, जो कि कन्वीनियंट अप्रोच है, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ कोड जो होता है वो एक प्रोसेस के पास होता है, रिमेनिंग पार्ट किसी और के पास होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अपना पार्ट होता है वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा रीज़न ये है कि हम लोग पैरेललाइजेशन को सपोर्ट अगर देना चाहें तो हम लोग वो प्रोसेस कोऑपरेशन के थ्रू हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं वो पैरेललाइजेशन के को सपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास कुछ रीज़न है जो कि हम लोग जिस वजह से हम लोग प्रोसेस की कोऑपरेशन हम लोग अचीव करते हैं। देन हमने चूँकि अब कोऑपरेटिंग प्रोसेस के वाले से बात करनी है, तो प्रोसेस कैसे कोऑपरेट करेंगे उसके लिए हमारे पास फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का तरीका है। तो अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास दो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर मॉडल्स की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स की, तो पहला हमारे पास जो मॉडल है वो कहलाता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल, और दूसरा है मैसेज पासिंग मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल के अंदर ही होता ये है कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगे वो एक स्पेस ऑफ मेमोरी को आपस में शेयर करेंगे, और उस मेमोरी जो होगी, जो स्पेस ऑफ मेमोरी होगी, उसमें वो रीड या राइट करेंगे उसी शेयर्ड रीजन के अंदर। देन जो भी वो कंटेंट अपडेट करेंगे वो दूसरे प्रोसेस को, जो दूसरा कोऑपरेटिंग प्रोसेस को, उसको विजिबल होगा। तो इस तरह का जो मॉडल होता है इम्प्लीमेंटेशन का, हमारे पास शेयर्ड मेमोरी मॉडल होता है। दूसरा हमारे पास मॉडल होता है मैसेज पासिंग का मॉडल। अच्छा, जो दूसरा मॉडल है हमारे पास वो मैसेज पासिंग का। मैसेज पासिंग के मॉडल के अंदर होता ये है कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं वो किसी मेमोरी स्पेस को शेयर नहीं करते। वो एक्चुअली जो भी उन्होंने एग्जीक्यूट ही होता है अपना टास्क, उसको वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं या उनके मैसेजेस आपस में एक्सचेंज करते हैं अमंग द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो इसको ज़रा हम लोग थोड़ी एग्जांपल से देख लेते हैं। अच्छा, तो इस फिगर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इधर लेफ़्ट साइड में हमारे पास शेयर्ड मेमोरी का मॉडल है, और ये राइट साइड पे हमारे पास जो मॉडल है वो मैसेज पासिंग का मॉडल है। शेयर्ड मेमोरी के मॉडल के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। इनके पास ये एक
میموری ہے جو کہ آپس میں انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے. تو پروسیس اے کوئی ایگزیکیوٹ کرتا ہے یا پروسیس اے کوئی چیز ریڈ کرتا ہے اس شیئر میموری سے, تو وہ پہلے اس کو ریڈ کرے گا. دین پروسیس بی نے کوئی چیز اس میں پروسیس اے نے کوئی چیز رائٹ کرنی ہے تو اس شیئرڈ میموری کے اندر رائٹ کرے گا. دین پروسیس بی نے کوئی چیز اس سے ریڈ کرنی ہے تو وہ اس سے شیئرڈ میموری سے ہی ریڈ کرے گا. اور کوئی بھی وہ چینج کریں گے آپس میں تو وہ ان دونوں پروسیسز کو ویزیبل ہوگی. اچھا, اس طرح کا ماڈل جو ہوگا وہ ہمارے پاس شیئرڈ میموری کا ماڈل ہوگا. اس میں کوآپریٹنگ پروسیسز شیئرڈ میموری کے اوپر آپریشن پرفارم کریں گے بجائے اس کے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں. جبکہ جو میسج پاسنگ ماڈل ہوتا ہے اس کے اندر پروسیسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, نہ کہ وہ کوئی میموری کو شیئر کرتے ہیں. ہاں, اس میں ہر پروسیس کی اپنی اپنی میموری ہوتی ہے اور جو بھی انہوں نے فنکشن پرفارم کیا وہ دوسرے پروسیس کو ویزیبل ہوتا ہے تھرو کرنل. کیسے ہوگا کہ سپوز پروسیس اے نے کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا ٹورڈز پروسیس بی, تو وہ پہلے کرنل کے پاس جائے گا, کرنل اس کو پھر اس میسج کو پروسیس بی کے پاس سینڈ کرے گا. تو ہمارے پاس انٹر پروسیس کمیونیکیشن اس طرح اچیو ہو سکتی ہے. اور اس کیس میں جو انٹر پروسیس کمیونیکیشن تھی وہ تھرو شیئرڈ ماڈل اچیو ہو رہی تھی کہ اس میں شیئرڈ میموری کے اندر ریڈ رائٹ کر کے دین پروسیسز آپس میں جو بھی کچھ پرفارم کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پروسیس کو ویزیبل ہوتا ہے. اچھا, اگر انٹر پروسیس کمیونیکیشن کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے دو ماڈلس دیکھ لیے. اب ہم نے بات کرنی ہے اس کی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے. تو کچھ اسپیکٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پہلا میکانزم تو ہونا چاہیے کہ جن پروسیسز سے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کے لیے کوئی میکانزم ہو کیسے وہ کمیونیکیٹ کریں گے. دین اگر ہمارے پاس انہوں نے کمیونیکیٹ کرنے کے علاوہ کوئی چیز سنکرونائز کرنی ہے تاکہ ان کو اپڈیٹڈ کانٹینٹس ملیں, تو ان کو کوئی سنکرونائزیشن کے ان کے جو انہوں نے ایکشنس پرفارم کیے ہیں وہ آپس میں سنکرونائز ہوں. تو ہمارے پاس دو طرح کے میکانزم ہوں گے, ایک کمیونیکیشن کا میکانزم ہوگا اور ایک سنکرونائزیشن کا میکانزم ہوگا. جو کمیونیکیشن کا میکانزم ہوگا وہ ہم لوگ میسج پاسنگ سسٹم کے تھرو اچیو کرتے ہیں. میسج سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو پروسیس کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ اپنے جو کمیونیکیشن ہوگی ان کی وہ وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وداؤٹ ریسٹورنگ دیئر شیئرڈ ویریبلس. تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کے پریمیٹیوز ہوتے ہیں, ایک کہلاتا ہے سینڈ پریمیٹیو اور دوسرا کہلاتا ہے ریسیو پریمیٹیو. ان دونوں پریمیٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ سینڈ کے اندر ہم لوگ ڈیسٹینیشن کا پروسیس کا ایڈریس بتاتے ہیں اور دین ہمارے پاس میسیج ہوتا ہے, یا ہم لوگ سمپل میسیج بھی بھیج سکتے ہیں مگر اس میں پھر وہ براڈ کاسٹ ہوگا, وہ تمام پروسیس کو ریسیو ہوگا. اور ریسیو کے میسیج کے اندر ہمارے پاس سورس ہم لوگ بتاتے ہیں کہ کس سورس پروسیس سے سورس پروسیس کی آئی ڈی ہوتی ہے, اس پروسیس سے آپ نے ریسیو کرنا ہے ایک پرٹیکولر میسیج. اچھا, یہ جو میسیج ہے اس کا سائز فکس بھی ہو سکتا ہے, ویریبل بھی ہو سکتا ہے, اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر بھی ہو سکتی ہے, فلوٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کا یہ ڈیٹا ہو سکتا ہے. اچھا, اگر ہم لوگ اس کے جو بھی ہم نے دو پریمیٹیوز دیکھیں سینڈنگ پریمیٹیو اور ریسیونگ پریمیٹیو, اس کا اگر ہم لوگ تھوڑی ایگزامپل سے دیکھیں تو کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ جو سینڈنگ پروسیس ہوگا اگر اس نے کوئی چیز سینڈ کرنی ہے تو جو سینڈنگ پریمیٹیو ہوگا وہ کچھ اس طرح کام کرے گا. وہ سینڈنگ پریمیٹیو انیشیٹ ہوا, دین اس نے اپنے میسیج پاسنگ ماڈیول کے پاس وہ میسیج بھیجا. دین اس میں کیا ہوگا, ایک پروسیس آئی ڈی اور وہ جو میسیج ہوگا وہ جائے گا ٹورڈز دا ریسیونگ ماڈیول. جو ریسیونگ ماڈیول ہوگا وہ پرٹیکولر پروسیس آئی ڈی میچ کرے گا. اگر پروسیس آئی ڈی میچ ہوتی ہے دین اس میسیج کو ریسیو کر لے گا, ایکسیپٹ کر لے گا. تو یہ ہمارے پاس دونوں پریمیٹیو اس طرح کام کرتے ہیں. اچھا, اب یہ تو بات تھی ہمارے پاس سینڈنگ اور ریسیونگ پریمیٹیو کی نا. اب ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں جو میسیج کا فارمیٹ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو میسیج کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کچھ پورشن ہوتا ہے ہیڈر آف میسیج کا, ایک دین ہمارے پاس میسیج کے کانٹینٹ ہوتے ہیں. جو ہیڈر آف میسیج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بتاتا ہے میسیج ٹائپ کون سی ہے, ڈیسٹینیشن آئی ڈی, سورس آئی ڈی, اوور آل میسیج کی لینتھ, اینڈ دین کچھ کنٹرول انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ سنکرونائزیشن یا کیوئنگ کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اور جو کنٹرول انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بفر اسپیس ختم ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. سیکوینس نمبرنگ بتاتی ہے, اس کے علاوہ پرائورٹی آف میسیجز بتاتی ہے, کون سا ہائی پرائورٹی میسیج ہے, کون سا لو پرائورٹی میسیج ہے. دین کیوئنگ ڈسپلن جو ہوتا ہے ہمارے پاس یوزلی فیفو یوز کیا جاتا ہے, مگر ہم لوگ یہاں پہ پرائورٹی کیو بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, دین اگر ہم لوگ اوور آل بات کریں میسیج پاسنگ کی, تو میسیج پاسنگ ایک جرنل میتھڈ ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے ٹو اچیو دا انٹر پروسیس کمیونیکیشن. اچھا, جو میسیج پاسنگ ماڈیول ہے یہ کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو ہمارے پاس ایک سیم کمپیوٹر کے اوپر بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سپوز آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے, اس کے اندر ملٹیپل پروسیسز رن ہو رہے ہیں
ان پروسیسز کو اگر آپ نے آپس میں کمیونیکیٹ کروانا ہوگا تو آپ میسیج پاسنگ کے تھرو ان کو کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں. تو ود ان سیم مشین بھی آپ کر سکتے ہیں, یا ایک نیٹ ورک یا ایک ڈسٹریبیوٹ سسٹم کے اوپر بھی آپ میسیج پاسنگ انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ان دونوں کیسز کے اندر ہمارے پاس جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اگر بات کریں تو ہمارے پاس یا تو وہ بلاکنگ وے میں ہوگی یا پھر نان بلاکنگ وے میں, یا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سنکرونس ہوگی یا پھر اے سنکرونس ہوگی. تو اگر ہمارے پاس جو سنکرونائزیشن ہے وہ ہمارے پاس بلاکنگ ہوئی تو ہمارے پاس جو میسیج پاسنگ ہے وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ سنکرونس ہے. سنکرونس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب تک جو سینڈنگ والا پارٹ ہے جب تک وہ فلی ریسیو نہیں ہوتا تو ریسیور ویٹ کرتا ہے, اور اسی طرح جب تک سینڈنگ والا پارٹ کوئی چیز ریسیو نہیں کر لیتا تب تک سینڈر ریسیور جو ہوتا ہے ویٹ کرتا ہے. جبکہ نان بلاکنگ جو کہ اے سنکرونس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی طور پہ سینڈ کر سکتا ہے, اور ریسیور جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوس طور پہ میسیج کو ریسیو کر سکتا ہے وداؤٹ ویٹنگ فار دا ادر سینڈرس. دین اگر ہم لوگ بات کریں اس کی مزید سنکرونس اور اے سنکرونس کی, تو اس میں ہمارے پاس سینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارے پاس جو سینڈر ہوگا اس کو نیچرلی طور پہ ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ سینڈر جو ہے وہ جیسی کوئی چیز سینڈ کر دے اس کے بعد اس کو بلاک نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک سینڈر نے ملٹیپل ڈیسٹینیشنس کو ایک ہی ٹائم پہ کچھ نہ کچھ میسیج بھیج سکتا ہے یا کوئی ڈیٹا کمیونیکیشن کر سکتا ہے. تو جو سینڈر ہوگا یوزلی ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ کوئی سینڈ پریمیٹیو ایشو کرنے کے بعد وہ اس کو ہم لوگ بلاکنگ اسٹیٹ میں نہ ڈالیں. تو نیچرلی طور پہ ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ نان بلاکنگ سینڈ ہو ہمارے پاس. جبکہ ریسیور کے اینڈ پہ کیا ہوگا کہ ریسیور کے اینڈ پہ ہم لوگ بلاکنگ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ملٹیپل سینڈر سے تو نہیں ریسیو کرنا, ہم نے ایک سنگل سینڈر سے ریسیو کرنا ہے. مگر ایسا کیس بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل سینڈر سے ہم لوگ ایک ہی ریسیور کے اوپر ریسیو کریں, تو اس کیس میں ہم لوگ پھر بلاکنگ نہیں لگائیں گے. مگر یوزلی ہوتا ہے یہ کہ ہم لوگ ریسیور کے اوپر بلاکنگ لگاتے ہیں اور سینڈر کے اوپر بلاکنگ نہیں لگائی جاتی. نان بلاکنگ سینڈر ہوتا ہے اور بلاکنگ ریسیور ہوتا ہے. ہاں, اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس بلاکنگ ریسیور ہوگا اور نان بلاکنگ سینڈر ہوگا تو سینڈر جو ہوگا جب تک وہ تو سینڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بلاکنگ نہیں ہے. ہاں, کب تک وہ سینڈ کرے گا؟ جب تک اس کے پاس نیکسٹ میسیج اس وقت سینڈ ہوگا جب اس کے پاس پریویس میسیج کی ایکنالجمنٹ نہیں آ جاتی. ہاں, اس کیس میں اگر آپ کے پاس سینڈر فیل ہو جاتا ہے تو ٹائم آؤٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹائم آؤٹ کے بعد پھر سینڈر دوبارہ سینڈ کر دیتا ہے سملر میسیج. اچھا, ریسیور کیا ہوگا؟ ریسیور کو ہم لوگ انڈیفینٹ طور پہ بلاک نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو سینڈر پروسیس ہوتا ہے وہ پھر فیل ہو جائے گا. تو اس کیس میں ہم لوگ جو سینڈر جو ریسیور ہوتا ہے اس کو ایک بیکن کے تھرو انیبل کر دیتے ہیں تاکہ جو ریسیور ہے وہ پھر کچھ دیر بعد ریسیو کر بھی سکے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر بلاکنگ سینڈ اور بلاکنگ ریسیو ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ دونوں جو پریمیٹیوز ہیں وہ بلاک ہیں جب تک کوئی میسیج ریسیو نہیں ہو جاتا. تو اور یہ کب اکر ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس کمیونیکیشن لنک جو ہوتی ہے وہ ان بفرڈ ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ کوئی میسیج کیوں نہیں بناتے یا جس میں ہم لوگ بہت ٹائٹ یا رینڈیوز سنکرونائزیشن کرتے ہیں. تو اس طرح کا کیس جو ہوتا ہے ہمارے پاس بلاکنگ سینڈ اور بلاکنگ ریسیو کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جنرلی 3 کمبینیشنز بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس پہلا ہے بلاکنگ سینڈ بلاکنگ ریسیو, جو کہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اینڈ دوسرا ہے نان بلاکنگ سینڈ نان بلاکنگ ریسیو. جو میجورٹی طور پہ یوز کیا جاتا ہے وہ نان بلاکنگ سینڈ اینڈ بلاکنگ ریسیو ہوتا ہے. اس کیس میں ہمارے پاس ایگزامپل لی جاتی ہے کلائنٹ سرور کی, جس میں جو سرور پروسیس ہوتا ہے وہ ریسورسز کو پرووائڈ کر ہوتا ہے ٹورڈز دا ادر پروسیسز, اور یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہوگی وہ پروسیڈ کرے گی جیسے جیسے ہمارے پاس آگے کمیونیکیشن چلتی ہے. اور جو نان بلاکنگ سینڈ ہوگا وہ ملٹیپل ڈیٹا ایک ہی ٹائم پہ سینڈ کر سکتا ہے, جبکہ ریسیور جو ہوگا کسی ایک سے ریسیو کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو بلاک کر لے گا انٹل اس کو دوبارہ کوئی نیا ڈیٹا نہ مل جائے. اچھا, لاسٹلی اگر انٹر پروسیس کمیونیکیشن کی بات کریں تو کچھ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ فلفل ہونی چاہیے انٹر پروسیس کمیونیکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے. کہ اگر ہمارے پاس 2 پروسیسز ہیں, سپوز ایک پروسیس پی ہے اور ایک پروسیس کیو ہے, تو اگر ان دونوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو پہلی چیز جو آئی پی سی کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان کے درمیان میں کوئی کمیونیکیشن لنک ہو. کمیونیکیشن لنک کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, تو کمیونیکیشن لنک اسٹیبلش بھی کیا جائے گا بٹوین ایک جو سینڈر پروسیس ہے اور جو ریسیور پروسیس ہے. ان کے دونوں درمیان میں سے پہلے
کمیونیکیشن لنک کوئی اسٹیبلش کیا جائے. دین اس کے بعد کمیونیکیشن لنک جب اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد وہ میسیجز ایکسچینج کر سکتے ہیں یوزنگ دا سینڈ پریمیٹیو اور ریسیو پریمیٹیو. اگر کمیونیکیشن لنک کی بات کریں تو ہمارے پاس فزیکلی لنک بھی ہو سکتے ہیں, جیسے شیئرڈ میموری لنک ہو گیا یا ہارڈ ویئر بس ہو گیا, یا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن لنک کی جو امپلیمنٹیشن وہ لاجیکل بھی ہو سکتی ہے, اس میں لاجیکل پراپرٹیز آ سکتی ہیں اس کی. تو یہ کچھ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر میں کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو مل گئی ہیں. اوکے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.